بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ نکلنے کی وجہ سے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا یا نہیں، تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ جب سے کرونا وائرس پوری دنیا پر حاوی ہوا ہے، تب سے ہر طرح کی باتیں زبان زد عام اور گردش کر رہی ہیں، جس میں سے کچھ باتیں سچی ہیں، کچھ باتیں جھوٹی ہیں، کچھ باتیں تحقیقی طور پر ہیں اور کچھ باتیں واقعی حقیقت ہیں۔ ایک بات یہ بھی آج کل زبان زد عام ہے اور گردش میں ہے کہ 12 مئی کو ماہر فلکیات کا، ایسٹرونومی کا یہ کہنا ہے کہ ثریا ستارہ طلوع ہوگا، اور مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ وہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو اس وقت دنیا میں جتنے وبائی امراض ہوں گے وہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ کہہ کر کہا یہ جا رہا ہے کہ 12 مئی کو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس حدیث پاک کو دیکھ لیتے ہیں، جس حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، غلط بات پھیلائی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں واقعی حدیث ہے۔ تو اس کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی حدیث ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 10,236 10,236 حدیث ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح کے وقت ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس وقت جو قوم جس بیماری میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ بیماری یا تو سرے سے ختم ہو جاتی ہے یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تخفیف یعنی کمی۔ یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں ہے اور بالکل صحیح ہے۔ اور اگر اس حدیث پاک کے الفاظ کو دیکھا جائے تو اس حدیث میں واقعی وہی الفاظ ہیں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ثریا ستارے کے نکلنے سے علاقے میں یا شہر میں جو بیماریاں ہوں گی وہ ختم کر دی جائیں گی یا ان میں تخفیف ہو جائے گی۔ حدیث میں یہی الفاظ موجود ہیں۔ البتہ دیگر احادیث طیبہ میں اگر دیکھا جائے اور سیاق و سباق کی احادیثوں کو سامنے رکھ کر مفہوم نکالا جائے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں جو ثریا ستارے کے نکلنے سے بیماریوں کے ختم ہونے کا ذکر ہے، یہ انسانی وبا اور انسانی بیماری نہیں بلکہ پھلوں میں لگنے والی بیماری کے بارے میں ہے، جس حوالے سے دیگر کتب میں بھی کئی احادیث طیبہ آئی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2193 2193 حدیث میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اپنے باغ کے پھل نہیں بیچا کرتے تھے جب تک ثریا ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث پاک حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھلوں کی فروخت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کا ڈر ختم ہو جانے تک پھلوں کی بیع سے منع کیا۔ میں نے کہا یہ کب ہوتا ہے، یعنی آفتیں کب ختم ہوتی ہیں پھلوں کی طرف سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب ان دو احادیث پاک کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے اور پھر مفہوم سمجھا جائے تو بظاہر مفہوم اور معنی یہی نکلتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثریا ستارے کے طلوع ہونے پر آفتوں اور بیماریوں کے ختم ہونے کی نوید سنائی ہے،
وہ باغوں میں پھلوں میں لگنے والی آفتوں اور بیماریوں کے بارے میں فرمایا ہے، نہ کہ انسانوں میں لگنے والی بیماریوں کے بارے میں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ثریا ستارے کے حوالے سے کسی بیماری کا ذکر جس حدیث میں ساتھ آیا ہے، یعنی حدیث پاک میں بیماری اور ثریا ستارے کا ذکر ایک ساتھ ہو تو وہ تمام کی تمام احادیثیں پھلوں کی خرید و فروخت اور پھلوں میں لگنے والی بیماریوں کے حوالے سے آئی ہیں، جس وجہ سے حقیقت یہی لگتی ہے کہ ثریا ستارہ نکلنے سے پھلوں میں جو بیماریاں ہوں وہ ختم ہو جاتی ہیں، نہ کہ انسانوں میں لگنے والی بیماریاں۔ مگر یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس کے فضل کا، اس کی عطا کا، اس کے انعامات کا مہینہ ہے، رمضان المبارک، اور 12 مئی اسی مہینے رمضان المبارک میں آ رہی ہے۔ تو یہ امید بھی اگر کوئی کرے تو یہ امید کرنا بھی صحیح ہے کہ ممکن ہو کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتوں سے اس کرونا وائرس جیسی وبا کو، بیماری کو اس ملک سے، اس دنیا سے ختم فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی عطاؤں سے اس بیماری کو اس وطن عزیز سے، اس دنیا سے دفع فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، یعنی جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔